میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب حمد و ثنا، نبی مکرم جان عالم وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی قدر، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، بحمدہ تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید کا دروس کا تسلسل جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ توبہ کے 14ویں رکوع اور 11ویں سپارے کے تیسرے رکوع کی تفسیر پیش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ توبہ ہے اور آیت کا نمبر شمار ہے 111۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں، ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے۔ توریت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدوں کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو اپنے اس سودے پر خوشیاں مناؤ جو سودا تم نے اللہ کے ساتھ کیا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے حوالے سے اس کا شان نزول اگرچہ خاص واقعے کے ساتھ متصل اور منسلک ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں خرید لی۔ اس کی بہترین تفسیر یہ ہے کہ ہر لمحہ، ہر ساعت، زندگی کا ہر موڑ اور ہر معاملہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے گا ایک بندہ مومن، کیونکہ وہ اپنے ہر عمل میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا محتاج ہے، شریعت محمدیہ کے تابع رہ کر اپنی زندگی گزارے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ میں تھے، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کا دائرہ کار صرف مکہ تک محدود تھا، اور اب پہلی بار ایسا ہوا کہ مدینے سے کچھ انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بیعت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کرنے والے ان افراد کا واقعہ شب عقبہ کہلاتا ہے، بیت العقبہ کہلاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ انصاری تھے اور مدینے سے کچھ لوگ چھپ کر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام قبول کرنے کے لیے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی ہجرت نہیں فرمائی تھی، ابھی دعوت تبلیغ کا دور مکے کا دور ہے۔ تو اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی پریشانیوں کا سامنا بھی رہا، کفار مکہ کی طرف سے شدید مزاحمت کا معاملہ بھی نظر آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونے کے لیے مدینے سے کچھ انصار آئے، جن کی تعداد 70 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کی، عبداللہ بن رواحہ نے، یا رسول اللہ، اپنے رب عز و جل کے لیے اور اپنے لیے کچھ شرائط فرما دیجئے جو آپ چاہیں۔ آپ نے، میں اپنے رب کے لیے تو شرط یہ عائد کرتا ہوں کہ تم اس کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ،
اور اپنے لیے کہ جن چیزوں سے تم اپنے جان و مال کو بچاتے اور محفوظ رکھتے ہو اس کو میرے لیے بھی گوارا نہ کرو، یعنی میری جان کی حفاظت کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان صحابہ اکرام نے فوراً ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ایسا ہی کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا کا معاملہ ہے وہ ہے جنت۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل، یہ اس کے ذمہ کرم پر سچا وعدہ ہے توریت اور انجیل اور قرآن، یعنی اللہ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں میں سے جو وعدہ فرمایا وہ جس طرح قرآن میں موجود ہے اللہ کی خاطر لڑنے والوں کے لیے جنت کی جزا ہے، یہی وعدہ اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بھی فرمایا ہے۔ اگرچہ موجودہ جو انجیل ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، نئے عہد نامے پر اور پرانے عہد نامے پر۔ پرانا عہد نامہ یہی توریت ہے اور نیا عہد نامہ وہ انجیل یعنی بائبل جس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہے۔ اگرچہ اس میں مختلف مقامات پر لفظی اور معنوی تحریفات کا ارتکاب کیا گیا یہود و نصارہ کی طرف سے، لیکن آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جو کہ جہاد کے موقف کی معیت ہیں اور جہاد کے اسی نظریے کی ترویج کرتی ہیں جس کے متعلق قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کے اندر ہمیں حکم نظر آتا ہے۔ تو بہرحال قرآن جو ہے یہ محفوظ کتاب ہے، توریت اور انجیل اگرچہ محفوظ نہ رہیں لیکن ان میں بھی آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جس میں جہاد کی ترغیب اور جہاد کرنے والوں کے لیے جزا کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی جتنی امت کو ترغیب دی اور وہ کیا ہے وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنہوں نے مال اور جان اللہ کی راہ میں سپرد کر دیے تو اس کے بدلے ان کے لیے جنت ہے۔ یہاں پر ایک میں بات ضرور کرنا چاہوں گا، وہ لوگ جو غیر محتاط واعظین ہیں، نقیب محفل ہیں، نعت خوان ہیں، وہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرتے ہوئے یا عمومی طور پر سٹیج کی جب زینت بنے تو جنت کے حوالے سے کہتے ہیں ہمیں جنت کی کیا ضرورت ہے، اور جنت کے متعلق ایسے عامیانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ میں تشریف فرما ہوتے تو آپ فرماتے بڑھو اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان سے زیادہ بڑا ہے۔ تو قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر ہمیں یقین ہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ارشاد فرمائیے جنت کیسی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بڑھو اس جنت کی طرف جس کا طول و عرض زمین و آسمان سے زیادہ بڑا ہے۔ تو آپ کے ہاتھ میں کھجور تھی، صحابی رسول نے کھجور کھانا بھی گوارا نہ کی کہ مجھے اتنی تاخیر ہو، تو آپ فوراً جنگ کے میدان میں کود پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے اس جنت کی طلب میں جس جنت کی آج تحقیر کی جاتی ہے یا لوگوں کی طرف سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اگر جنگ موتا کا حال احوال دیکھنا ہو تو اس جنگ میں سیدنا زید بن حارثہ یہ شہید ہوئے، سیدنا جعفر بن ابی طالب یہ شہید ہوئے، اس کے بعد عبداللہ بن رواحہ جو تھے یہ منظر عام پر آتے ہیں اور قیادت سنبھالتے ہیں مسلمانوں کی، اور آپ نے 3 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ آپ کے ہاتھ میں ایک گوشت کا چھوٹا سا ٹکڑا تھا، آپ نے اس کو بھی صحیح طرح سے نہ چبایا اور آپ نے فرمایا کہ اے نفس چھوڑ دے دنیا کی محبت کو، اے نفس چھوڑ دے اپنی بیوی بچوں کے خیال کو، اے نفس چھوڑ دے کھانے پینے کے خیال کو، تجھے کیا ہو گیا کہ تو جنت کو ناپسند کر رہا ہے؟ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں تجھے اس میں ضرور جانا ہے، اب تیری مرضی، چاہے تو خوش ہو کر جا یا مجبور ہو کر جا۔ اور آپ نے اتنی بہادری کے جوہر دکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شہادت کے مرتبے پر فائز فرمایا۔ تو جنت کی طلب تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں اتنی زیادہ نظر آتی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی ہے۔ تو لہٰذا عامیانہ الفاظ میں یہ جنت کے متعلق ایسے الفاظ کہنا کہ ہمیں جنت کی کیا طلب، ہمیں جنت نہیں چاہیے، جنت ہمارے لیے ایسے ویسے ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور بعض الفاظ کفر ہوتے ہیں، زبان سے ایسی باتیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق ہوں، رسول اللہ کی ذات کے متعلق ہوں اور جنت کے متعلق ہوں یا روز محشر سے متعلق ہوں، ہمیں صرف اتنی ہی بات کرنی چاہیے جتنی شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اس پر مبالغہ آرائی سے اجتناب کرنا چاہیے۔
اگلی آیت الطائبون العابدون الحامدون الصائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے احوال بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان شرائط پر پورا اترنے والوں کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا۔ وہ اللہ کی عبادت میں مگن ہونے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، نیکی کا حکم دینے والے ہیں، برائی سے روکنے والے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھیے جنت میں جانا اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے، کیونکہ قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے۔ اور یہاں پر اکتفا نہیں کیا کہ ایمان لائے اور بس ایمان لانے پر اکتفا کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ جہاد کیا، نہ رکوع کیا، نہ سجود کیا، نہ نیکی کا حکم دیا، نہ برائی سے روکا، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کا خیال رکھا، بلکہ ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ کامیاب ہیں جو ایمان لائے اور اچھے عمل بھی کیے۔ یعنی ایمان لانا ہی مجرد شریعت کا تقاضا نہیں، اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا بھی شریعت کے اندر داخل ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صحابہ نے کہا، بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اب ہمیں ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت کیا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کی قسم میں ان سے وہ رسی بھی لوں گا جو بکری کے گلے میں ڈالنے والی رسی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے۔ لا الہ الا اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے تمام شرعی تقاضوں کو پورا کیا جائے، ارکان اسلام کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا اب نمازیں بھی معاف ہو گئیں، رکوع بھی معاف، سجود بھی معاف، روزے بھی معاف، اللہ کی حدود و قیودات معاف، والدین کی نافرمانی کا معاملہ معاف، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر لازم کی ہیں، تو اسلام شریعت اسلامیہ آپ سے پہلا تقاضا کلمہ اور دوسرا تقاضا عمل صالح کا کرتی ہے۔ اگلی آیت ہے ما کان لنبی والذین آمنوا ما کان لنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا من بعد ما تبین لهم انہم اصحاب الجحیم، اور نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں اگرچہ وہ رشتہ دار ہوں، جبکہ ان کے لیے واضح ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہیں۔ اس آیت کا شان نزول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مفسرین عظام کی جو نقل کردہ احادیث ہیں ان کی روشنی میں ایک ہی نظر آتا ہے کہ ان آیات کا نزول ابو طالب کے لیے ہوا۔ جناب ابو طالب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیجئے، لیکن انہوں نے کلمہ نہ پڑھا اور وہ یہی کہتے رہے کہ میں ملت عبد المطلب پر ہوں۔ ایک شان نزول اس کا، جو لوگ جناب ابو طالب کے ایمان کے قائل ہیں وہ اس کا شان نزول گھما کر مستدرک کی ایک روایت کی طرف لے کر جاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا معاملہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ محترمہ کی قبر کی اجازت چاہی زیارت کرنے کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ مزید یہ اجازت بھی چاہی کہ مجھے استغفار کرنے کی اجازت دی جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے استغفار کرنے سے منع فرما دیا اور اس آیت کا نزول فرمایا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین۔ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے لیے مشرکہ یا ان کے والد محترم کے لیے مشرک کا لفظ استعمال کریں۔ اہل سنت و جماعت کے راجح موقف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین دونوں ہی اصحاب فطرت سے تھے اور ان کا خاتمہ اس حال پر ہوا کہ وہ شرک کی نجاستوں سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اس حوالے سے سند المحدثین امام جلال الدین سیوطی نے التعظیم والمنۃ رسالہ لکھا اور اس کے علاوہ 5 مزید رسائل لکھ کر اس میں خوبصورت طریقے سے اس موقف پر گفتگو فرمائی۔ یہ رہی وہ حدیث کہ جو مستدرک میں امام حاکم نے نقل کی ہے، تو یاد رکھیے کہ علامہ ذہبی نے اپنی
جو مستدرک پر تلخیص لکھی ہے، مختصر المستدرک، ذہبی نے اس حدیث کو شدید مجروح بیان کیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں ایوب بن حانی جو ہے وہ شدید ضعیف راوی ہے۔ ایسی ضعیف روایات جو ہوں اہل سنت کے موقف پر کوئی زد نہیں ڈال سکتی۔ رہا یہ معاملہ کہ یہ آیات ابو طالب کے لیے نازل ہوئیں، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم پر ایک سوال ہے کہ جو بخاری شریف کی آپ روایت جوڑتے ہیں اس روایت کے ساتھ کہ جناب ابو طالب کے لیے یہ روایت اتری، تو اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے، پہلا شخص ہے جو صحابی ہیں، وہ سعید بن المسیب کے والد ہیں مسیب بن حزن۔ مسیب بن حزن جو ہیں انہوں نے اسلام ہی 9 ہجری میں قبول کیا، جبکہ ابو طالب کا انتقال مکہ کے ادوار میں ہو چکا تھا۔ تو ایک شخص جو اس واقعے کے وقوع کے وقت حاضر ہی نہ ہو اور اس نے وہ واقعہ بنفس نفیس دیکھا ہی نہ ہو، تو وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب ابو طالب کو رسول اللہ کلمہ پیش کرتے رہے؟ فابا، تو آپ نے انکار کیا۔ یہ ان کا ایک اپنی طرف سے قوی اعتراض ہے۔ تو اس کے 2 تحقیقی جواب دیے جا سکتے ہیں اس مقام پر۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے یہ جو روایت مسیب بن حزن نے بیان کی، اور مسیب بن حزن کا شمار صحابہ میں کیا جاتا ہے، اور صحابی اگر کسی واقعے کے وقوع کے وقت موجود نہ بھی ہو تو ایسی روایت بیان کر ہو جو اس شخص کے اس وقت کے مشاہدے کے مطابق نہ ہو، یعنی اس میں وہ حاضر نہ ہو، تو اس کو ہم مراسیل صحابہ کہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل ہو، امام شافعی ہو، امام مالک ہو، امام ابو حنیفہ ہو، چاروں فقہا کے ہاں مراسیل صحابہ کو بالاتفاق قبول کیا جاتا ہے، کیونکہ صحابی کلہم عدول ہیں، صحابہ کی عدالت سے بحث کی ہی نہیں جاتی۔ جب صحابی کو روایت بیان کر دیتا ہے تو اس روایت کو من و ان قبول کرنا امت پر لازم ہے، کیونکہ صحابی حدیث کے معاملے میں مجروح نہیں ہے۔ ہاں، تابعین کے مراسیل کے حوالے سے کافی لے دے کی گئی، احناف میں اختلاف، شوافع میں اختلاف۔ اچھا، اگر قبول کی جائے گی تو کن شرائط کے ساتھ ہے، اور قبول کی جائے گی تو اس کی قبولیت کا دائرہ کار کیا ہے، اس سے معاملات کیا ثابت ہوں گے، وہ معاملہ صرف تابعین کی مراسیل کے متعلق ہے، نہ کہ صحابہ کرام کی۔ تو صحابہ کرام کی مراسیل بالاتفاق قبول ہیں، اگر وہ اس وقت موجود نہیں بھی تھے، لیکن صحابی جب یہ بیان کر رہا ہے تو صحابی حدیث کے معاملے میں کذاب کبھی بھی کسی بھی فرقے نے تسلیم نہیں کیا۔ کلہم عدول کا مشترکہ جو ہے متفقہ قاعدہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بہت سے صحابہ اس واقعے کے وقت موجود تھے اور لیکن اس وقت مسلمان نہ تھے، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، جیسے کہ مسیب بن حزن کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ انہوں نے اسلام چونکہ فتح مکہ کے موقع پر قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے وقت یہ موجود ہی نہ تھے۔ تو یاد رکھیے کہ اس کی مثالیں دی گئی ہیں کہ ایسے افراد کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے انتقال کے وقت موجود تھے لیکن اس وقت اگرچہ مسلمان نہ تھے، جیسے عبداللہ بن ابی امیہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے انتقال کے وقت موجود تھے لیکن اس وقت مسلمان نہ تھے، لیکن فتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے، تو معلوم ہوا کہ اس واقعے کے عینی شاہد تو ہیں، لیکن ضروری یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اس وقت موجود ہی نہ ہو اور آپ اس بات کو رد کر دیں۔ تو لہٰذا دوسرا یہ ہے کہ جناب ابو طالب کے حوالے سے متعدد بہت زیادہ احادیث موجود ہیں جس میں اس بات کی طرف اشارے ملتے ہیں کہ آپ نے تا وقت وصال اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ رہی وہ روایت جس کو عبداللہ بن عباس کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے کہ میں نے ان کے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے اور انہوں نے گویا کہ کلمہ پڑھ لیا تھا، تو علامہ ابن حجر اسقلانی نے الاصابہ میں کہا کہ اس روایت سے روافظ استدلال کرتے ہیں اور یہ انتہائی کمزور روایت ہے، اور اس کے راویوں میں ایسے مبہم اور مجہول راوی موجود ہیں جن کا کوئی عطا پتہ نہیں ملتا۔ لہٰذا یہ جو آیت ہے یہ جناب ابو طالب ہی کے لیے اتری ہے۔ اہل سنت کے ہاں نقل کرنے والے مفسرین کی تعداد حد و شمار سے باہر ہے جو اس آیت کا نزول جناب ابو طالب کے لیے ہی ٹھہراتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ۔ اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھے جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والے اور بہت برداشت کرنے والے تھے۔
جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو یہاں لفظ والد استعمال کیا گیا ہے، اب استعمال کیا گیا ابراہیم علیہ ابی ہی، تو اب سے مراد یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بھی شجرہ نسب ہے جناب ابراہیم سے ہوتے ہوئے حضرت آدم تک جو جا کے پہنچتا ہے، یہ تمام کے تمام افراد مومن تھے، موحد تھے۔ یہاں پر اب کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ قرآن میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کا چچا بھی اس کے اب کی مثل ہے، یعنی اس کے باپ کی مثل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے چچا کو دعوت دی اور ان کے چچا نے دعوت کو قبول نہ کیا اور لگاتار بت پرستی پر اڑے رہے، تو آپ نے اس کے لیے استغفار کرنا بند کر دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ان اللہ بکل شیء علیم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اللہ کی یہ شان نہیں کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد اسے گمراہ کر دے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی حامی ہے نہ مددگار۔ آیت کا معنی یہ ہے کہ جو چیز ممنوع ہے اس سے اجتناب واجب ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اس وقت تک لوگوں کی گرفت نہیں فرماتا جب تک اس کی ممانعت کا صاف صاف بیان لوگوں تک نہ پہنچ جائے۔ جب مومنین کو مشرکین کے لیے استغفار کرنے سے منع کیا گیا تو انہیں اندیشہ ہو کہ ہم پہلے جو استغفار کر چکے کہیں اس پر اللہ تعالیٰ ہم سے مواخذہ نہ فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی اور تشفیع دی کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پر عمل کرنے سے مواخذہ ہوتا ہے کہ اللہ نے پہلے ایک چیز کی ممانعت نہیں کی تھی، تم لوگ کرتے رہے، لیکن جب اللہ نے ممانعت کر دی اور اب کوئی اگر وہ معاملہ کرے گا تو اس پر شرعی طور پر گرفت ہو جائے گی۔ اگلی آیت ہے لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا قَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ بے شک اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی پر اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل وقت میں نبی کی پیروی کی، حالانکہ قریب تھا ان میں سے بعض لوگوں کے دل ٹیڑھے ہو جاتے، پھر اللہ کی رحمت ان پر متوجہ ہوئی، بے شک وہ ان پر نہایت مہربان بڑا رحم والا ہے۔ اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی نبی کی طرف اور ان مہاجرین انصار پر۔ یہاں پر نبی کی طرف کا معنی کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ تبوک پر جانے سے پہلے منافقین کو اذن دیا تھا کہ ٹھیک ہے تم اگر ساتھ نہیں چلنا چاہتے تو بے شک نہ جاؤ، ان کے عذر کو قبول کیا تھا۔ یہ معاملہ مفسرین کے ہاں خلاف اولا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس حوالے سے یہ گفتگو فرمائی ہے کہ آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو یہ زیادہ مناسب تھا، تاکہ ان کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا، یہ راستے سے واپس لوٹتے لوگوں پر ان کی حقیقت ظاہر ہو جاتی۔ بہرحال یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو مفسرین نے بیان کیا وہ خلاف اولا ہے، نہ کہ ایسا کوئی معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ کوئی نافرمانی کی ہو۔ اور مہاجرین و انصار کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی۔ مہاجرین و انصار کے دل میں وسوسہ تھا، اتنا طویل سفر، گرمی کا سفر، بھوک پیاس اور اتنی بڑی فوج کے ساتھ ٹکرانا، ان کے دل میں مختلف وسوسے تھے جس وجہ سے وہ جانے سے کچھ حد تک اجتناب برت رہے تھے، لیکن وہ اللہ کے رسول کے ساتھ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ جانا ان کے ان وسوسوں کا کفارہ بنا دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو معافی کا ذریعہ بنا دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آخری آیت اس رکوع کی کہ اور ان تین پر بھی اللہ کی رحمت ہوئی جن کا معاملہ موقوف کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، وہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، تو انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس کے سوا کوئی پناہ نہیں، تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تاکہ وہ تائب رہیں، بے شک اللہ ہی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تین صحابہ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان کی طرف اشارہ ہے، یہ سب انصاری تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہو سکے۔ 50 دن تک
ان کے ساتھ مسلمانوں نے مقاطعہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ناراض رہے، حتیٰ کہ ان کی ازواج بھی ان کو چھوڑ کر چلی گئیں، اور یہ 50 دن ان کے لیے ایسے گزرے کہ گویا کہ زمین ان پر تنگ کر دی گئی ہو۔ ایک لمحہ بھی ان کو قرار حاصل نہ تھا، ہر لمحہ بے چینی، اضطراب، رنج و غم میں مبتلا تھا۔ رنج و غم کی شدت کی وجہ سے اپنی جانوں سے تنگ آ گئے، یہاں تک کہ متعدد بار انہوں نے خود کو مار دینے کا بھی ارادہ کیا۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں رو کر معافیاں طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ معاملہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیچھے رہ گئے تھے معاف فرما دیا۔ پہلے 7 صحابہ کا بیان تو ہم جو پہلے درس گزر چکا اس سے پہلے اس میں بیان کر چکے۔ جو آخری 3 صحابہ کا بیان تھا، اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں ان کا بیان کیا۔ کعب بن مالک، حلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما